بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب البیت علی یونیورسٹی جرمنی سے علامہ جان علی شاہ کاظمی صاحب کے لیکچروں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ طب البیت جو طب وحی پروردگار ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو آج پریکاشنز کے طور پہ ہم یہ جو دروس پیش کر رہے ہیں یہ صرف انٹروڈکشن ہے۔ اس میں جو تفصیل ہے وہ نہیں ہے، یہ صرف ایک تعارف کے طور پہ ہم بتا رہے ہیں، اور تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتائی جائے گی۔ تو آج پریکاشنز کے طور پہ جو ہمارا موضوع ہے وہ نسیان ہے، یا عقل کی کمی کے اسباب ہیں، دماغ کی کمی کے اسباب ہیں۔ کن چیزوں سے عقل کم ہوتی ہے، اجتناب کیا جائے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں بتایا کہ کن چیزوں سے، کن غذاؤں سے عقل بڑھتی ہے۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے عقل کم ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کھانے سے عقل کم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم سالن میں دھنیا استعمال کرتے ہیں، اس سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے ہم دوسرے اگر سلاد استعمال کریں، کاہو ہے یا دیگر سلاد ہیں وہ استعمال کریں تو اس سے عقل بھی کامل ہوگی، اور یہ نسیان کا مرض جو ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر پنیر کھانے سے عقل کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مولا نے فرمایا کہ کھٹا سیب کھانے سے عقل کم ہوتی ہے، کھٹے سیب نہ کھاؤ۔ دو عورتوں کے درمیان میں چلنے سے عقل کم ہوتی ہے، اور چوہے والی غذائیں جس سے چوہے نے کھائی ہو تو وہ کھانے سے عقل کم ہوتی ہے، اور قبرستان میں جو تختیاں لکھی ہوئی ہیں، مردوں کے نام وغیرہ یا جو بھی ہے اس کے پڑھنے سے عقل کم ہوتی ہے، اور سر کے پچھلے حصے میں حجامت کروانے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کبھی بھی سر کے پچھلے حصے میں حجامت نہ کروائیں، اس سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی عقل کم ہوتی ہے، اور جوؤں کو جو نکالتے ہیں جو سر میں پڑ جاتی ہیں، اگر ان کو نہ مارا جائے تو اس سے بھی عقل کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانا گوشت ہے جو فریج وغیرہ ہے، اس سے بھی عقل کم ہوتی ہے۔ ناخن نہ کاٹنے سے بھی عقل کم ہوتی ہے۔ رات کو زیادہ دیر جاگنے سے بے فضول، اس سے بھی عقل کم ہوتی ہے۔ نامحرم کو دیکھنے سے بھی عقل ہے، حافظہ ہے، یہ کم ہوتے ہیں۔ دنیا سے بھی عقل اور حافظہ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مویشی وغیرہ، بکریاں یا جو بھی مویشی ہیں وہ چل جا رہے ہوں تو ان سے جو دھند اڑتی ہے تو اس میں سے بھی عقل کم ہوتی ہے، اور ناک بھی بند ہو سکتی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جتنا تکبر کرتا ہے اس سے عقل کم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جاہل ہے، اس کی صحبت میں رہنے سے عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ عقل مند جب کوئی نصیحت واعظ دے رہا ہو تو اس کی بات نہ سننے سے بھی جو عقل ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی بات سنیں۔ اس کے بعد فرمایا مولا علی علیہ السلام نے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی عقل کم ہوتی ہے، جو فضول گفتگو کرتا ہے اس کی عقل کم ہوتی ہے، جو بیہودہ گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں، مومن کی زبان پاک ہونا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان ہے
ایک درندے کی مانند ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑ دو گے تو چیر پھاڑ دے گی، اگر اس کو اپنی حفاظت میں رکھو گے تو یہ تمہاری محافظ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرو۔ اس کے علاوہ کہہ کے لگانے سے عقل کم ہوتی ہے، جو زور زور سے ہنستا ہے ویسے مسکرانے سے عقل کم نہیں ہوتی، جو زور زور سے کہہ کے لگاتا ہے اس سے عقل ہے کم ہوتی ہے، جو کثرت آرزوئیں رکھتے ہیں اس سے بھی مولا فرماتے ہیں کہ عقل ہے کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عقل فکر و تندرستی میں غربت میں کم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو یقین ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شراب پینے سے عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے عقل کم ہوتی ہے، انسان نیکی کرے اس سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب عقل مند کو کیسے پہچانا جائے کہ کوئی بندہ عقل مند ہے؟ کیونکہ بیوقوف کو محسنین نے اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے سے منع فرمایا ہے، شرابی کو دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو عقل کیسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ عاقل ہے یا نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو اس کے ملنے جلنے سے، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ عاقل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لین دین کرنے سے پتہ چلتا ہے کوئی عاقل ہے یا نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی پیسے دے تو وہ پیسے واپس نہ کرے، یا کوئی چیز دے وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت اس کے پاس رکھی جائے وہ خائن ہو، تو وہ عاقل نہیں، وہ بیوقوف ہے۔ اس کے بعد دوستی کرنے سے یا جدائی اختیار کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ عاقل ہے یا نہیں ہے۔ دولت مند ہو جائے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے وہ بندہ عاقل ہے یا نہیں، یا فقیر ہو جائے یا کسی ایسے عہدے پہ لگ جائے جو بڑا ہو، پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ عاقل ہے یا نہیں ہے۔ تو ان گناہوں سے دوری اختیار کریں، گناہوں سے عقل کم ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی سے عقل کم ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ عقل کامل ہو اور مومنین کی خدمت کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ علم اہل بیت ہے، یہ ہر گھر تک پہنچے، ہر دنیا کے ہر بندہ اس سے مستفید ہو، تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب آئے اور اہل بیت علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس کو پہچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس علم کو پھیلایا جائے، اور جو لوگ کورس کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ویڈیو بھی 19 منٹ کی 20 منٹ کی تفصیل سے بنائی ہے کہ اس کے لیے کیا پروسیجر ہے، تو پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے معلومات لے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان لیکچروں کو ختم کر کے پھر بیماریوں کی تشخیص کے بارے میں ہم شروع کریں، اور اس کے بعد فارمیسی کے لیکچر ہیں کہ کیسے میڈیسن بنائی جائیں گی۔ تو اس سے مستفید ہوں۔ خدا حافظ۔ التماس سے دعا۔